اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 8th کلاس اخلاص و تقوی ہم ٹاپک پڑھ رہے ہیں. حصہ اول آپ سن چکے ہیں. اس وقت ہم حصہ دوم پڑھیں گے اور حصہ دوم میں ہم نے شروع کرنا ہے تقوی معیار فضیلت. تقوی کی تشریح آپ پڑھ چکے ہیں. اخلاص و تقوی کے ہم ڈیفینیشنز پڑھ چکے ہیں اور تقوی معیار فضیلت کیسے ہے آپ نے خطبہ حجۃ الوداع کئی دفعہ ہم نے ڈسکس کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خاص بات خطبہ حجۃ الوداع میں جو کوٹ کی جاتی ہے. آپ نے فرمایا کسی اجمی کو عربی پر، کسی عربی کو اجمی پر، کسی کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے سوائے تقوی کے. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ انسانی فضیلت کا معیار صرف تقوی ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ کہ بے شک اکرمکم تم میں سے زیادہ معزز ہے عند اللہ اللہ کے نزدیک اتقاکم جو زیادہ تقوی رکھتا ہے، یعنی جو اللہ سے ڈرتا ہے. تقوی کا معنی آپ نے پڑھ چکے ہیں نا کہ اللہ سے ڈرنا. یہ سورۃ الحجرات کی آیت ہے. اسی طرح سے فرمایا کہ تقوی کو اپنی پوری ہمت اور استطاعت سے اختیار کرو. فاتقوا اللہ بس اللہ سے ڈرو ما استطعتم جتنی تمہاری استطاعت ہو، یعنی کوشش کرنا، کوشش کر کے ڈرو. ایسا نہیں ہے کہ خود بخود یاد آئے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا جائے. جتنا ہم یاد رکھیں گے نا تو اتنا ہی ہم اس سے ڈریں گے. جب ہم بھول جائیں گے تو ظاہر تقوی کہاں سے آئے گا. اسی طرح سے یہ فرما دیا کہ زندگی کے آخری سانس تک تقوی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے اور تقوی کو اس طرح اختیار کرو جس طرح اس کو اختیار کرنے کا حق ہے. یہ سورۃ آل عمران میں فرمایا نا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو حق تقاتی ہی جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن اور تم نہ مرنا الا مگر وانتم مسلمون تم مسلمان ہو، یعنی اگر جب مرو گے تو صرف مسلمان کی حالت میں مرنا. یہ آخری وقت اور مسلمان ہم کیسے رہیں گے جب ہم اللہ کو یاد رکھیں گے، اللہ کی فرما برداری کریں گے تو ہم مسلمان ہیں. اس کے بعد اخلاص و تقوی کے کچھ مثالیں ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی حدیث میں سے ہم دیکھیں گے. اور نبی پاک نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کسی کی ظاہری صورت کو نہیں دیکھتا، کسی چیز کی قدر و قیمت کو نہیں دیکھتا بلکہ اس کی نیت کو دیکھتا ہے. یہ غزوہ میں سب نے سامان دیا. نبی پاک نے سب کو ریکویسٹ کی کہ آپ اس میں حصہ ڈالیں تو بہت سارا لوگوں نے سامان دیا. تو ایک صحابی ایسے تھے جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو آپ نے ساری رات یہودی کے باغ میں کی مزدوری اور تھوڑی سی کھجوریں ادھر سے ملی. آپ وہ لے کر آئے اور شرم سے انہیں چھپایا ہوا کہ لوگ اتنا مال دے رہے ہیں اور میں کیسے دوں. تو آپ نے کہا لو، لے کے تو وہ کھجوریں سارے مال پر جو ڈھیر لگا ہوا تھا اس کے اوپر پھیلا دی. ٹھیک ہے، یعنی یہ اس پر باری ہیں، وہ تھیں تو چند کھجوریں. تو اس سے کیا سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کی ظاہری صورت کو نہیں دیکھتا بلکہ ہماری نیت کو دیکھتا ہے. اور ایک مرتبہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں، تمہاری شکلوں اور تمہارے اعمال کو نہیں دیکھے گا بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھے گا. اب دیکھیں شکلوں اور اعمال کو دیکھیں تو حضرت بلال حبشی اگر ذہن میں لائیں، حبش کے لوگ کیسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دیکھیں ان کو مقام و مرتبہ کیسا حاصل ہوا. اور اس کے مقابلے میں ابو جہل بہت خوبصورت تھا، دیکھیں اس کا انجام کیسا ہوا. اور پھر یہ بھی فرمایا اخلاص و تقوی میں ہی کہ جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی یا خیرات کی یا روزہ رکھا تو اس نے بھی شرک کیا. یہ حدیث ہم شروع میں آپ کو سنا چکی ہوں کہ جو ہم دکھاوے کے لیے کام کرتے ہیں آخرت میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے کیا کام کیا. جب وہ شخص کہے گا کہ میں نے نمازیں پڑھی، بہت بڑی بڑی نمازیں پڑھی، خیرات کی، تو یہ بہت ذرا حدیث طویل ہے تو مختصراً بتا رہی ہوں کہ اس میں یہ کہا جائے گا کہ نہیں تم نے یہ خیرات، تم نے یہ لمبی لمبی نمازیں اس لیے پڑھی کہ لوگ تمہیں نمازی کہیں، لوگ تمہیں سخی کہیں، لوگ تمہیں بڑا نیک کہیں. تو وہ دنیا میں لوگوں نے کہہ لیا نا، تمہیں تو میں نے اس کا اجر دے دیا، تو سو آپ اسے گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ اور اسے دوزخ میں پھینک دو. کتنی ڈرنے والی بات ہے. پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک خفی کو دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خوفناک قرار دیا. اب شرک خفی کیا ہے؟ شرک خفی ریاکاری کو کہتے ہیں، دکھاوے کو کہتے ہیں
کہ جب ہم دکھاوے کے لیے کرتے ہیں نا، ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک نیچرل موڈ میں ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں ذہن میں آتا ہے کوئی بندہ آ گیا ہے، کوئی دوسرا شخص آ گیا، تو ہم اپنی نماز کو یا تو طویل کر دیتے ہیں یا بڑے سماٹ کے اسے بڑے اچھے طریقے سے کرنے لگ جاتے ہیں، جبکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کے سامنے ہم بڑے ڈر کے نماز پڑھیں۔ تو ہم نے ایک بندے کی وجہ سے اپنی چال، اپنی نماز لمبی کر دی، تو وہ شرک خفی ہے، ٹھیک ہے۔ اسے دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خوفناک قرار دیا کہ یہ اندر ہی اندر انسان کو کھا جاتا ہے، اس کے اعمال کو، اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو اس سے ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم جو بھی عمل کریں، مثلا کسی کی مدد کرتے ہیں، کسی کے کام آتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں کیا ہونا چاہیے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے۔ تو یہ ہمارے اخلاص و تقوی جو ہے اس کا حق پورا کرے گا، جیسے کہ فرمایا کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔